بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج کی شب جو بہت ہی بابرکت اور باعظمت شب ہے، شب عید غدیر، اس شب کی بہت ہی عظمت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام ناظرین محترم کی خدمت میں اس مبارک اور بابرکت شب کی مناسبت پر تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اس عظیم شب کی برکت سے ہم سب کی مشکلات کو، اور بالخصوص جس مشکل سے ابھی دنیا گزر رہی ہے، کورونا وبا، سب کو نجات ملے اور ایک خوشحال اور کامیاب زندگی سب کو نصیب۔ شب عید غدیر کی بہت ہی عظمت ہے۔ روز عید غدیر عید اللہ الاکبر ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عید کا دن۔ ہماری روایات اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی سب سے بڑا عید کا دن ہے تو وہ عید غدیر کا دن ہے، اور واضح ہے کیونکہ چاہے وہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو یا عید جمعہ ہو، یہ وہ عید ہے جو تمام مسلمین کے لیے عید ہے۔ تمام مسلم فرقے عید فطر بھی مناتے ہیں، عید قربان بھی مناتے ہیں، اور عید جمعہ کو بھی عید مانتے ہیں، لیکن جو عید غدیر ہے وہ حقیقی اسلام کے ماننے والے اور رسول گرامی اسلام کے حقیقی وصی اور ولی کے چاہنے والے، یعنی شیعان حیدر کرار، محبین اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے مخصوص عید ہے۔ گرچہ یہ عید یہی اعلان کرتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اس دن کو عید منائیں، اور غدیر کے دن کو، غدیر کے واقعے کو اور غدیر کی حقیقت کو مانیں اور اس کا اعتراف کریں، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر مولا کائنات کی ولایت اور غدیر کے دن کو عید منائیں۔ لیکن تأسف کی بات یہ ہے کہ جس کو پیغمبر کا حقیقی وارث بننا چاہیے تھا، پیغمبر کا حقیقی ولی اور سرپرست، جو پیغمبر کا ولی ہو، پیغمبر کا حقیقی نمائندہ ہو، پیغمبر کا حقیقی خلیفہ ہو، دنیا نے اختلاف شروع کر دیا، اور یہ وقت آیا کہ یہ عید صرف حقیقی چاہنے والے، جو مولا کائنات کو اسی واقع غدیر سے، کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ ہاں عزیزوں، علی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ مرکز ہدایت ہے، وہ محور ہدایت ہے، اور اگر بشریت کو کہیں پر نجات مل سکتی ہے، بشریت کو کہیں پر سکون مل سکتا ہے، بشریت کو کہیں پر اگر کامیابی مل سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات کی ولایت بلا فصل کے اقرار اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام
کی ولایت کا اقرار اور ان کے راستے پر چل کے ہی مل سکتی ہے۔ یہ غدیر وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ یعنی ولایت مولائے کائنات اتنی ضروری تھی کہ اگر یہ ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو دین اسلام کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ تو واضح سی بات ہے کہ جو اس ولایت کو اس معنی میں نہیں مانتے ہیں جس معنی میں رسول نے ولایت کو پہنچایا ہے، اور من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور صرف اعلان ولایت نہیں کیا بلکہ اعلان ولایت کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے دعا بھی کی ہے کہ آج کے دن جب دین کامل ہو گیا تو آخر میں پیغمبر کی دعا کیا تھی کہ اللہم وعلی من والا، پروردگار تو ولی اور سرپرست بن جا اس شخص کا جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، ولایت بلا فصل کو مانتا ہے، رسول کے مقام پر ایسے وارث کو مانتا ہے جو کردار میں، رفتار میں، علم میں، عمل میں، بندگی میں، اطاعت میں، تمام مراحل میں رسول کا آئینہ نظر آتا ہو۔ وہ ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ اس کے لیے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم والی من والا، پروردگار تو ولی اور سرپرست بن جا جو علی کی ولایت کا اقرار کرے، وانصر من نصرہ، اور جو علی کی نصرت کرتا ہے تو اس کا ناصر اور مددگار بن جا، وخذل من خذلہ، اور جو علی کو رسوا کرنا چاہتا ہے، علی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، علی کو پست دکھانا چاہتا ہو، خدا تو اسے ذلیل اور رسوا فرما دے۔ وادر الحق ہے سمادار، اور پروردگار حق کو موڑ دے ان تمام جگہوں پر جہاں پر علی جا رہے ہیں۔ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بلند جملات ہیں یہ۔ اس جملات میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ پیغمبر کی یہ دعا، اور دعا کرنے والا کون ہے عزیزوں؟ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جس کے ایک اشارے پر ساری دنیا چل رہی، جس کے رحمت اور جس کے وجود کے صدقے سے یہ دنیا ہے، وہ اگر دعا کر رہا ہے تو پھر اس دعا کو کون رد کر سکتا ہے؟ اللہ یہ دعا کیسے قبول نہ کرے گا کہ رسول کرام اسلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو اس کا ولی و سرپرست بن جو علی کی ولایت کو مانے، اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرتا ہے۔ تو بے شک عزیزوں، اگر ہم ولایت مولائے کائنات کے راستے پر اور ولایت کا اقرار کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہے، اللہ کی سرپرستی بھی شامل حال ہے، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ رسوا اور ذلیل ہوا ہے۔ تاریخ نے بھی یہی بتایا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، اتفاق سے آج ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو 9:30 بجے ہمیں لائیو کرنا ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے کہ کس طریقے سے دشمنان مولائے کائنات اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والے افراد، بظاہر تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں وقت پر کس طریقے سے رسوا کیا ہے۔ تاریخ میں اس کے واقعات ملتے ہیں۔ اور دعا کا آپ کے آخری فقرہ کہ وادر الحق ہے سمادار، حق کو موڑ دے جہاں پر علی جائیں۔ ہاں عزیزوں، مولائے کائنات امیر مومنان وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، عصمت کا وہ پیکر ہے کہ جہاں پر علی جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی،
یہ حدیث بھی اسی مضمون، یہ دعائیہ فقرہ بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے پروردگار حق کو موڑ دے جہاں جہاں علی جائیں، یعنی حق کا معیار علی ہے، مولائے کائنات کی ذات مبارک حق کا معیار ہے اور حق پرستی کا معیار ہے۔ اور عزیزوں، یہ جملہ جو ہے کہ علی کے ساتھ حق کو موڑ دے اور علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے، بہت زیادہ معانی اس جملے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی تشریح کرنے بیٹھیں، وضاحت کرنے بیٹھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام گویا مولائے کائنات کی علم لدنی پر حامل ہونے اور علم لدنی رکھنے اور عصمت کبریٰ، صاحب عصمت کبریٰ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہوں اور جہاں جہاں علی جائیں حق وہاں وہاں جائے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حق اور علی کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، مضمون ملتا ہے روایت میں۔ تو عزیزوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حق کے ساتھ ہو؟ ایک معمولی انسان کے لیے ہم یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کا کوئی انسان ایسا لے آئیے معصوم کے علاوہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ ہمیشہ حق پر ہے، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر وہ حق پر چل رہا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا رہنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا معاشرت کرنا، لوگوں کے ساتھ اجتماع میں رہنا، انفرادی زندگی میں رہنا، وہ تمام مراحل میں حق کے ساتھ ہے۔ یہ دعویٰ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، یہ دعویٰ کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث صرف یہ نہیں بتا رہی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہمیں کہاں تک لے جا رہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق وہیں جائے گا جہاں علی جائیں گے۔ تھوڑی سی تشریح اس کی آپ توجہ کریں کہ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی وقت کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص زندگی کے ہر مرحلے میں حق پر ہے، کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، جب اس کے پاس ایک اتنا وسیع علم ہو جس علم کی بنیاد پر وہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں حق کو باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیونکہ ہم حق پر کب عمل کر سکتے ہیں؟ جب ہم حق کو جانتے ہوں۔ بہت سے زندگی میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں کہ انسان حق کو نہیں جانتا، حق کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو عزیزوں، جب حق کے بارے میں معلومات ہی نہیں تو وہ حق پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو بسا اوقات انسان چاہتے ہوئے بھی کہ ہم حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، عمل نہیں کر پاتا۔ کیوں عمل نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی وسعت نظر نہیں ہے، اتنی بصیرت نہیں ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہماری زندگی میں خود پیش آتا ہے، ہر ایک کی زندگی پیش آتا ہے کہ انسان کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، میرا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ بہت سے مواقع پر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کب یہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہر مرحلے میں حق پر چل رہا ہوں؟ جب اس کے پاس ایک وسیع علم پایا جاتا ہو جس کی بنیاد پر وہ ہر مقام پر حق کو سمجھ سکتا ہو، حق کو باطل کو تشخیص دے سکتا ہو۔ تو اس بنیاد پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا، یعنی علی کے پاس علم لدنی پایا جاتا ہے، وہ علم جو خدا کی طرف سے عطا ہوا علم ہو۔ خیر، ہم نے حق کو سمجھ لیا، ہمارے پاس علم ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کہ علی کی عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے، علی کا معصوم ہونا کیسے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو حدیث غدیر اور دعائیہ جملے کے بعد پایا گیا ہے،
جس کی سند میں بھی ہم شک نہیں کر سکتے، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں حق کا علم ہو گیا، حق کی معرفت ہو گئی، کیا ضروری ہے کہ جہاں پر ہمیں حق کا علم ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ گفتگو تھوڑی سی علمی ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، امید یہ ہے کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں گا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ حق پر ہی رہیں گے اور باطل کی طرف نہ جائیں گے؟ کوئی ضمانت ہے؟ کوئی ضمانت نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک وسیع علم پایا بھی جاتا ہے، جس وسیع علم کی بنیاد پر آپ کائنات میں ہر طرف جہاں بھی زندگی کے جس موڑ پر آپ پہنچتے ہیں حق و باطل کو تشخیص دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضمانت پائی جاتی ہے، یہ کیا ضرورت پائی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ حق پر ہی چلیں گے، باطل کا راستہ اختیار نہیں کریں گے؟ بس یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہو گیا، علم لدنی آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر مسلسل حق کی پرستی کرتے رہیں گے اور حق پر چلتے رہیں گے۔ نہیں، بلکہ حق کے ساتھ ساتھ، حق کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ ملکہ عصمت ہونا چاہیے کہ ہر مقام پر حق کو باطل کو تشخیص دینے کے بعد آپ حق کا راستہ انتخاب کرتے ہوں اور باطل کی طرف نہ جاتے ہوں، اور اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام اس مختصر جملے میں صرف علی کا حق پر ہونے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ علی کی علم کا بھی اعلان کر رہے ہیں، علی کی عصمت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ علی علم لدنی کا بھی مالک ہے، علی عصمت اللہ الکبریٰ کا بھی مالک ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات کوئی کم شخصیت دنیا نے ان کے حق کو، ان کے مرتبے کو گھٹایا ہے، ورنہ آپ کے علم کا مقام، اور نہ صرف علم، ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا شخص جس کا علم، جس کی معرفت، جس کی بصیرت، جس کی سیاست اور زندگی کے ہر مرحلے میں بہت ہی زیادہ ماہر اور بصیرت رکھنے والا انسان ہو، کسی ایک عہدے پر فائز ہو، اور وہ شخص اس دنیا سے جا رہا ہو، تو عاقل انسان بینی و بین اللہ کیا کہے گا کہ اس شخص کے بعد اس کے مقام پر کس کو آنا چاہیے؟ دیکھیے، عقل سب سے بڑا نور ہے، نور ہدایت ہے۔ عقل انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، عقل انسان کو گمراہی سے نجات دیتی ہے۔ اگر یہ نعمت عقل نہ ہو تو ہم معرفت پروردگار بھی نہیں حاصل کر سکتے، معرفت اہل بیت بھی نہیں حاصل کر سکتے، خود کی بھی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو تمام ہدایت کے دروازوں تک پہنچنے اور کھلنے کے لیے تمام ہدایت کے باب اس وقت کھلتے ہیں جب آپ کے عقل کا باب کھلا ہوا ہو، جب آپ کی عقل کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ اگر آپ نے اپنے عقل کے دروازے کو بند کر دیا ہے تو تمام ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کی دنیا میں الیکٹرانک سسٹم میں جو مشینیں آتی ہیں، آج ہمارے سامنے جو لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اس میں ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، جب تک آپ ماسٹر کی نہیں دبائیں گے وہ سسٹم نہیں چل سکتا، اور جب وہ سسٹم نہیں چل سکتا تو آپ کی جتنی انفارمیشن ہیں، جتنی معلومات ہیں، وہ سب کے سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ عقل بھی اسی ماسٹر کی طرح ہے، جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلے گا، جب تک اس کا چراغ روشن نہیں ہوگا، جب تک اس کی نورانیت میں آپ نہیں آتے، آپ کے لیے کوئی بھی ہدایت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ تو سب سے پہلی نعمت جو ہے اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اہل بیت کی معرفت کے لیے جو دیا ہے وہ نعمت عقل ہے۔ یہ نعمت عقل کو ہم کبھی بھی کنارے نہیں رکھ سکتے، اور جس نے بھی اس نعمت عقل کو کنارے رکھ دیا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، میرے معزز سامعین، نعمت عقل بہت بڑی نعمت ہے، کبھی انشاءاللہ کسی فرصت میں ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے بھی۔ تو ہر عاقل انسان میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک بڑا شخص اس دنیا سے جاتا ہے، جس کی بصیرت، جس کی معرفت، جس کا علم، جس کی مہارت، تمام چیزیں، جس کی سیاست
اعلیٰ درجے پر ہو تو کوئی بھی عاقل انسان یہ نہیں کہے گا کہ اس کی جگہ پر ایک معمولی انسان کو لایا جائے. یہی کہا جائے گا کہ اس کے مقام پر اسی کو لایا جائے جو اس جیسا ہو. اب آپ خود بتائیے کہ رسول گرامی اسلام کے بعد کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر مولائے کائنات جیسا علم، مولائے کائنات جیسی عصمت، مولائے کائنات جیسا تقوی، پرہیزگاری پائی جاتی ہو، شجاعت پائی جاتی ہو؟ اگر ہے تو لائیں. علم کے میدان میں سب نے بیان کیا ہے، اور تو مولائے کائنات اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ان صفات کو اپنے اندر اکٹھا کر لیا ہے جن صفات کو آپس میں متضاد سمجھا جاتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے اندر متضاد صفتوں کو جمع کر لے. بطور مثال اگر ایک شخص کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کا جذبہ اور ولولہ پایا جاتا ہے، تو اگر اس کے اندر شجاعت ہے، مارنے اور قطع و قلم کرنے کا جذبہ ہے، اور دل کے اندر یہ بہادری ہے، تو پھر اس کے اندر دل میں رحم کم پایا جاتا ہے. لیکن مولائے کائنات اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے اندر تمام متضاد صفتوں کو جمع کر لیا ہے. جہاں پر مولائے کائنات بڑی بڑی جنگوں کو فتح کر رہے ہیں اور اپنی شجاعت کا لوہا منوا رہے ہیں، وہیں علی کے رحم دلی کا منظر آپ کو یتیموں کے ساتھ نظر آئے گا، یتیم بچوں کے ساتھ نظر آئے گا. تو عزیزوں، جہاں اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر علم پایا جاتا ہے اور اعلیٰ درجے کا علم پایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر غرور جیسی صفت آنے کا امکان پایا جاتا ہے. لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ علم کے اعلیٰ ترین درجات اور علم لدنی کے حامل ہونے کے باوجود بھی اتنا تواضع، اتنی انکساری علی کے اندر پائی جاتی تھی کہ خود اصحاب کہتے تھے کہ جب علی ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے تو گویا ہم میں سے کسی ایک کی طرح ہوا کرتے تھے. اور ہماری روایت میں بھی ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مولائے کائنات کو منصب نہ دینے کا ایک بہانہ جو بنایا گیا تھا کہ علی تو بہت مذاق کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو عزیزوں، کون سی ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ تمام صفات جو رسول کی صفات کا آئینہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تقوی ہو، چاہے وہ پرہیزگاری ہو، چاہے وہ عصمت ہو، چاہے غریبوں پر مہربان ہونا ہو، چاہے وہ زہد ہو، دنیا سے دوری. کون علی جیسی زندگی گزار سکتا ہے؟ لوگوں نے علی کے زہد سے زاہد بننا سیکھا ہے. تو ہم کہاں تک علی کے فضائل کو آپ کو بیان کریں، وقت کا کم ہے. تو مولائے کائنات اس ذات کا نام ہے. پیغمبر گرامی اسلام اگر غدیر خم کے میدان میں مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی جانشین ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علی کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ علی ان صفات کے حامل تھے. رشتہ داری کی بنیاد نہیں تھی، دوستی کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ اہلیت کی بنیاد پر منصب خلافت و امامت دیا جاتا ہے. جیسا کہ جناب ابراہیم نے جب دعا کی تھی، جناب ابراہیم کو جب امامت ملی ہے اور پروردگار نے امتحان لیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تو جناب ابراہیم نے کیا دعا کی تھی کہ پروردگار، جب یہ حکم آیا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو کیا کہا؟ ومن ذریتی، پروردگار کیا میری ذریت میں بھی اس منصب امامت کو رکھے گا؟ تو جواب یہ آیا کہ یا ابراہیم لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی گفتگو ایک الگ گفتگو ہے، لیکن اشارتاً یعنی جو اہلیت نہیں رکھتا اس کو منصب امامت نہیں دیا جا سکتا. رسول اگر علی کو منصب امامت سے نواز رہے ہیں تو علی کے اندر وہ اہلیت پائی جاتی ہے، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ امت کی ہدایت کر سکتے ہیں. اور عزیزوں، اگر تمام کائنات علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی
تو یہ جنت و جہنم کی باری نہ آتی۔ یہ مشکلات جو امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں وہیں سے آغاز ہوا ہے، جب منصب امامت کو اس کے حقیقی وارث اور حقیقی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر پہنچا دیا گیا، جہاں سے امت کی گمراہی شروع ہوئی۔ تو عزیزوں، یہ غدیر عید اللہ الاکبر ہے، بہت بڑا عید کا دن ہے اور مخصوص ہے شیعوں کے لیے، اس لیے اس دن کو بہت ہی عظمت سے یاد کریں۔ کتنا اجر ہے اس دن کے اعمال کا، اس دن کے اعمال کا اتنا اجر ہے کہ اب ایک اگر راہ خدا میں دیتے ہیں تو 1000 شمار ہوتا ہے۔ دعا پڑھنا، ایک دوسرے سے ملنا، عقد اخوت پڑھنا اعمال عید غدیر میں ہیں کہ مومنین، باتیں بہت سی ہیں، وقت ہمارا ختم ہوا، کہ مومنین ایک دوسرے سے وابستہ رہیں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر کی اسی بات کو کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ بنی آدم ز اعضائے یک پیکرن و در آفرینش ز یک گوہرن۔ بنی آدم ایک پیکر کے اعضاء ہیں اور آفرینش میں بھی ایک گوہر سے ہیں۔ تو ہاں عزیزوں، بنی آدم ایک پیکر کے عضو ہوں یا نہ ہوں، مومنین اور مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار کرنے والے اور محب اہل بیت اور علی کی ولایت کو ماننے والے بے شک ایک پیکر کا حصہ ہیں، ان کا دل آپس میں جڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے کہ عقد اخوت پڑھا جائے روز غدیر، تاکہ مومنین کے دل ولایت اہل بیت اور ولایت علی کا اقرار کرنے والے کے دل ایک دوسرے سے وابستہ رہیں، اور یہ وابستگی ایک دوسرے کی مدد بن کر اللہ اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور ان کی بندگی اختیار کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ آخر میں ہم ایک دو دعائیہ جملات کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ پروردگار، تجھے واسطہ ہے اس عظیم شب کا، اس بابرکت شب کا اور اس دن کا جو کل ہے، کہ اس بلکہ تمام دنیا سے، کیونکہ اگر ان سے پوری دنیا سے ختم ہوگی تو بے شک امت مسلمہ سے بھی ختم ہوگی۔ امت مسلمہ اور بالخصوص شیعان حیدر کرار کو تمام آفات زمینی اور آسمانی سے محفوظ رکھ، اور جن حالات سے گزر رہے ہیں سب کو ان حالات سے بہتر مقابلہ کرنے اور سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو ولایت مولا کائنات کے ساتھ زندہ رہنے اور اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ